کہ کیا دل پہ گزرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے جہاں سے جو ہے کعبہ کی آخری دیدار کر رہے تھے تو روتے ہوئے جو ہے یہاں سے چلے گئے اور فرمایا کہ کعبہ آپ مجھے بہت محترم ہے، مجھے بہت عزیز ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کرے میرے قوم جو ہے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس آنسوں کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جو ہے ہجرت کر کے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ شیطان بدبخت جو ہے انسانوں کا دشمن، یہ سردارہ نے مکہ کو جو ہے اس کی دل میں ڈالا کہ یہ محمد جو ہے یہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ میں، وہاں مزے سے رہ رہے، وہاں تبلیغ کر رہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، تو قسم اٹھایا کہ ہم ضرور ان سے بدلہ لیں گے، ہم محمد کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسے بدبخت تو اس پر جو ہے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیا، اتنے پیسے اکٹھا کیے کہ حد نہیں تھا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات بیچ دیے اور بہت سا مال اکٹھا کیا۔ ابو سفیان کو جو ہے یہ مال جو ہے ابو سفیان کے حوالے کیا اور 40 آدمی ان کو دے دیے کہ آپ ملک شام چلے جائے، وہاں سے اسلحہ جو ہے لائے، راشن نہیں اسلحہ۔ تو وہ ملک شام چلے گئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے اور وہ اسلحہ جو ہے لا رہے ہیں کفار مکہ کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ہے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ اس وقت 313 صحابہ کرام جو ہے وہ جمع ہوئے، ان میں 63 جو تھے وہ مہاجرین تھے اور 217 جو تھے وہ انصار میں سے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 میل کے اندر ہے وہ سب جو ہے آ جائے، اور جو 3 میل سے دور ہے وہ آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جنگ پہ نہیں جانا تھا، ایک قافلے کو روکنا تھا، اس لیے جنگ کی تیاری کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ اس ٹوٹل جماعت کے ساتھ جو 313 صحابہ کرام تھے، 70 اونٹ تھے ان کے ساتھ، 2 گھوڑے تھے اور 7 تلواریں تھے۔ یہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھا بیرابی عنبہ، جب یہاں پر پہنچے تو لشکر کا معائنہ کیا، ان میں سے جو ہے بچوں کو واپس گھر بھیج دیا اور یہاں سے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ قافلہ نے وہاں سے گزرنا تھا۔ یہ ابو سفیان جو تھا ان کو شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روک لے اور سارے سامان جو ہے اپنے قبضے میں لے لے، اس لیے پہلے 2 آدمیوں کو جو ہے پہلے روانہ کیا۔ جب وہ اس سے مطمئن نہیں ہوا تو خود جو ہے قافلہ کو چھوڑ کر آگے روانہ ہوا تاکہ حالات کا اندازہ لگا لے۔ جب یہ ایک چشمے پر پہنچا تو وہاں پہ جو ہے اونٹ کی منگنیاں پڑی ہوئی تھی، ایک منگنی کو اٹھایا، اس کو توڑا تو اس کے اندر جو ہے کھجور کی گٹھلی نکلی، تو اس وقت کہا کہ مجھے اللہ کی قسم یہ اونٹ جس کی یہ مینگنیاں ہیں یہ مدینہ کی ہے، یہ سراب کسی اور جگہ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے واپس موڑا، جلدی جو ہے قافلے کے پاس پہنچا اور وہ اس کا رخ جو ہے موڑ کے ساحل کی طرف لے کر گیا اور ایک قاصد کو جو ہے روانہ کیا کہ جلدی جو ہے وہ مکہ پہنچے اور یہ پیغام پہنچے کہ محمد جو ہے وہ نکلے ہیں قافلہ کو لوٹنے کے لیے، جلدی سے جو ہے مدد کو پہنچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہے، جب وہ قاصد مکہ پہنچا جو ابو سفیان نے بھیجا تھا تو اس نے جو ہے تمام مکے میں جو ہے یہ اعلان کیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ان کا مال بچ جائے اور ان کی جو ہے اسلحہ بچ جائے اور ابو سفیان کا قافلہ بچ جائے، خیر خیرت سے ہمارے پاس پہنچے، تو وہ مدد کے لیے نکلے۔ اس پر 1000 شاہ سوار نکلے، 1000
ان میں جو ہے 29 سردار تھے قریش مکہ کے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفرہ پہنچے، یہ ایک مقام کا جگہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد نے آ کر جو ہے پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تو بچ نکلا ہے ساحل کی طرف، اور جو ہے نیا خبر یہ ہے کہ ابو جہل کا لشکر جو ہے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور بدر کی طرف جو ہے رخ ان کی سیدھا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اس طرح کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے لوگ ہیں، البتہ یہ لوگ جو تھے ایک روز 9 اونٹ ذبح کرتے تھے، دوسرے روز جو ہے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیے کہ کیا کرنا چاہیے، واپس مدینہ چل کر مدد حاصل کرے اور صحابہ کو اطلاع کرے، یہاں جو ہے بدر جائے لڑے، کیا کرے؟ کیونکہ تیاری تو جنگ کی نہیں کی ہوئی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب 7 تلواروں سے 1000 تلواروں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ 70 اونٹ ہے، ادھر 1000 گھوڑے ہیں، تمام کے تمام مسلح، جنگ کی وردیاں پہنی ہوئی، اور جو ہے زرے ان کے ساتھ، خنجر ان کے ساتھ، تلواریں ان کے ساتھ، اس کے علاوہ کھانے پینے کے سارے سامان ان کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کے لیے جو ہے آئے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جو حکم دے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی، جو جیسے آپ کرنا چاہے، ہمارے مشورہ آپ کا مشورہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں واپس مدینہ چلیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ فرماتے کہ لڑے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان آپ پہ قربان۔ تو اصل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مہاجرین 63 تھے، انصار 217 تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو بھائی، اور بھی مشورہ دو، بولو بھائی۔ تو اس پر جو ہے انصار سمجھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے جو ہے مشورے کا جو ہے انتظار میں ہے۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ کیا ایمان تھی! کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ ہی ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے کہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے سمندر میں ڈالے تو ہم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو جو ہے سمندر میں ڈالیں گے، ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ، ہمارے مال جو ہے وہ آپ کی مال ہے، جو مال آپ ہمارے مال میں سے لے، خدا کی قسم وہ مال ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جسے صلح کرنا چاہے ہم اسے صلح کریں گے، آپ جسے دشمنی کرنا چاہتے ہیں ہم اسے دشمنی کریں گے، آپ جسے لڑنا چاہتے ہیں ہم اسے لڑیں گے، آپ جو حکم دے ہم سب کچھ اس پہ قربان کریں گے۔ ایسے ساتھی، ایسے صحابہ، یہ نہ زمین آسمان نے پہلے دیکھی ہے، نہ قیامت تک پھر جو ہے ایسے انسانوں کو دیکھیں گے، ایسے مبارک انسان۔ تو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مشورہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو اللہ کے نام پر جو ہے ہم بدر کی میدان میں چلیں گے۔ اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یا ابو سفیان کا قافلہ تمہیں دوں گا یا ابو جہل پر غلبہ دوں گا، ان دونوں میں سے ایک ضرور جو ہے اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ ادھر یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی سفر میں تھے، سفر جاری تھی۔ ایک مقام پر جو ہے یہ لوگ پہنچے تو ان میں ایک شخص تھا، جہیم بن سالت اس کا نام تھا، جہیم بن سالت
اس نے ایک رات خواب دیکھا. خواب میں جو ہے ایک شخص جو ہے گھوڑے پر آیا, ان کے لشکر میں داخل ہوا. اس شخص کے ساتھ ایک اونٹ تھا, اور اس شخص نے کہا کہ یہاں عتبہ قتل ہوگا, یہاں شیبہ قتل ہوگا, یہاں ابو جہل قتل ہوگا, یہاں ولید بن مغیرہ قتل ہوگا, یہاں جو ہے عقبہ ابن ابی معیط قتل ہوگا, اور یہاں جو ہے وہ ولید بن مغیرہ قتل ہوگا. وہ ایک ایک سردار کا نام لیا, اور آخر میں جو ہے اس گھوڑے والے نے جو ہے اپنے اونٹ کو برچا مارا, جس سے جو ہے وہ اونٹ جو ہے اس لشکر میں داخل ہوا. کوئی ایسا خیمہ نہیں رہا جس سے جو ہے اس اونٹ کے خون کی چپٹے جو ہے چنٹے جو ہے اس خیمے پہ نہ پڑے ہو. اور ڈر کے مارے جو ہے وہ خواب سے بیدار ہوا, اور آ کر جو ہے ابو جہل کو یہ خواب سنایا. تو ابو جہل یہ بدبخت جو تھا, ازلی بدبخت تھا, انہوں نے کسی کا بھی نہیں سنا. یہ بدر تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ ابو سفیان کا جو ہے قاصد ابو جہل کے پاس پہنچا, اور آ کر اس قاصد نے کہا کہ جو ہے قافلہ خیر خیرت سے جو ہے پہنچنے والا ہے, یہ مکہ پہنچ جائے گا, اب لڑنے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل سے کہا کہ واپس آ جائے. تو اس نے کہا نہیں, اللہ کی قسم, جب تک ہم بدر تک نہ پہنچ جائے, وہاں خوب 3 دن تک جو ہے مزے نہ کرے, اور جو ہے وہاں پہ جو ہے ہم گانے نہ سنے اور تماشے نہ کرے, کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا تھا, اور باجا بجانے والے اس زمانے کے مطابق طبلہ بجانے والے سب کو ساتھ لیے ہوئے تھے, اور نہایت تکبر غرور کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. کہاں کہ اس وقت تک ہم واپس نہیں ہوئیں گے. یہ ایک قبیلہ ہے, اس کا نام تھا, کیا نام تھا, بنی زہرہ. یہ بنی زہرہ قبیلے والوں نے ابو جہل سے کہا کہ چلو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ قبیلہ جس کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے وہ خیر خیرت سے پہنچ گیا ہے. تو ابو جہل بدبخت نے کسی کا نہیں سنا, اور سیدھا جو ہے آ کر بدر کے میدان پہنچ گیا. اس وقت جو ہے اللہ کے محبوب نہیں پہنچے ہوئے تھے, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ گئے اپنے لشکر کو لا کر. جو اچھا میدان تھا, جو جنگ کے لیے اچھی میدان شمار ہوتی تھی, وہ اس نے اپنے قبضے میں لیا, اور وہاں پہ جو پانی کا چشمہ تھا وہ بھی اس بدبخت نے جو ہے اپنے قبضے میں لیا. اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو نہ لڑنے کے لیے کوئی میدان اچھا ملا, اور نہ پینے کے لیے پانی ملا. لیکن اللہ رب العالمین جو ہے یہ کبھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں. پھر 2 جہانوں کا سردار ہے اس لشکر کے ساتھ, کیسے اللہ پاک اس کو ضائع کرے گا؟ 100% اللہ رب العالمین کی مدد جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جس رات جو ہے آخری رات تھی, صبح جو ہے یہ 2 لشکر آپس میں لڑنے تھے, اس رات اللہ رب العالمین نے خوب بارش برسائی. اس بارش سے یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے, ان میں پانی کو جمع کیا, اور اپنے ضرورت کے مطابق اپنے اونٹوں کو بھی پلایا, خود بھی سیراب ہوئے. اور وہ جو میدان تھا, وہ جو ریتلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دشوار تھا, جس میں بارش ہوا وہ جم گئی. اور اس کے مقابلے میں جو کافروں کی زمین تھی, چٹیل میدان تھا, وہ پھسلنا اس پہ شروع ہوا. گھوڑا بھی پھسلتا ہے, بندہ بھی پھسلتا ہے. ایسے اللہ کی مدد آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح جو ہے لشکر سے سامنا تھا, تو اس رات کو جو ہے اللہ کے محبوب کے علاوہ تمام لوگ سوئے ہوئے تھے. صرف وہ واحد ہستی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح تک نہیں سوئے ہوئے تھے, اور ساری رات نماز پڑھ رہے, اللہ سے دعا مانگ رہے, اے اللہ یہ تھوڑی سی جماعت جو ہے میں لایا ہوا ہوں, جو بے سر و سامان ہے, کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے, یا اللہ اگر یہ لوگ آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. کیا مبارک جماعت تھی. یہ ایک جماعت کے بارے میں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ہلاک ہو گئی تو قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا آپ کا, کوئی پرستش کرنے والا آپ کا پھر نہیں بچے گا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت والوں کو یہ بھی خوشخبری سنائی کہ میرے بدر والے ساتھی جو ہے جو مرضی ہے کر لے, اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے, جو مرضی ہے کر لے, جنت کی ٹکٹ مل گئی ان کو. یہ ایک جماعت کے بارے میں ہے یہ وعدہ. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں,
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آخر ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی، وہ ضرور مدد کرے گا آپ کا۔ اور چادر مبارک جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھوں سے جو ہے زمین پہ گر پڑی۔ ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ چادر اٹھا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر سے پکڑ کے چمٹ لیا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ بس کیجئے۔ تو آخر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا ابو بکر مبارک ہو، جبریل پہنچ گیا۔ ہاں یہ جبریل پہنچ گیا، جنگ کی وردی پہنی ہوئی ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ اور شیطان بھی ایسی نہیں بیٹھا ہوا تھا، شیطان سراقہ بن مالک ایک صحابی بعد میں ایمان لایا، شیطان ابلیس بدبخت اس آدمی کے شکل میں آیا، قریش مکہ کے لشکر میں شامل ہوا، اور بنی مدلاج قبیلے کے جو لوگ تھے بالکل ان جیسے دیکھتے تھے، باقی شیطان وہ گھوڑوں پہ سوار تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، آ کر جو ہے کافروں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تنہا کب چھوڑیں گے اپنوں کو؟ وہ تو ہر جگہ اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 1000 فرشتے اتارے، اس کے بعد 3000 فرشتے اتارے، پھر 5000 کر دی ان کی تعداد۔ ایک ایک فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورا پہاڑ کو جو ہے وہ ایک پر پہ اٹھا سکتی ہے۔ فرشتوں سے طاقتور کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، یہ تسلی کے لیے اللہ نے اتنی زیادہ تعداد میں بھیج دی ہے۔ یہ بنی غفار قبیلہ کے اب یہ 2 لشکر آمنے سامنے، ان کو فرشتے نظر نہیں آئی، اللہ کے محبوب نے جو ہے دیکھ لیے، اور 2 شخص تھے بنی غفار کے قبیلے کے، وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے اس جنگ کے مناظر کو کہ جو جیت جائیں گے ان کے ساتھ مل کر جو ہے مال غنیمت کو لوٹ لیں گے۔ اس چکر میں جو ہے وہ وہاں پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میدان جنگ کے نظارے کے انتظار میں جو ہے۔ تو ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ شخص فرماتے کہ میں اور میرے چاچا کا لڑکا جو تھا، ہم لوگ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے جو ہے ایک بادل گزری، اس بادل میں جو ہے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں تھی، اور جبریل کا آواز جو ہے اس شخص نے جو ہے سنا تھا۔ فرماتے کہ میرے چاچا کا جو لڑکا تھا وہ ان آوازوں کو برداشت نہ کر سکا، اسی وقت جو ہے ان کی دل کا پردہ ٹوٹ گیا، وہ فوت ہو گیا، اور میں جو ہے موت کے قریب ہوا، بمشکل میں نے اپنے آپ کو بچایا، وہاں سے بھاگا۔ اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جو ہے کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ نے صف لگائی اور نماز جو ہے شروع ہو گئی، صبح کی نماز۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صف برابر کی۔ اب کافروں کی صف بھی تیار ہے، مسلمانوں کی صف بھی تیار ہے، اور یہ عجیب جنگ ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسے کبھی جنگ نہیں ہوا ہے، کفر اور اسلام کا ایسا معرکہ جس میں بائی ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی بائی ہے، کافروں کی طرف سے بھی بائی۔ حضرت علی رضی اللہ مسلمانوں کی طرف سے ہے، عقیل رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے، کافروں کی طرف سے آئے ہیں۔ عتبہ کافروں کی طرف سے سردار، ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی طرف سے صحابی ہو کر لڑ رہے ہیں۔ عباس رضی اللہ چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا، مسلمانوں کے سردار ایک طرف، وہ دوسرا کافروں کی طرف سے آ کر لڑ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سردار مسلمانوں کی طرف سے، ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا ہے۔ جب یہ سب بالکل برابر ہوئی تو ابو جہل بدبخت نے جو ہے ایک آواز لگایا، عتبہ اور شیبہ سے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو، بغیرت ہو، نامرد ہو، کیونکہ عتبہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑے، آخر وقت تک جو ہے وہ اس پہ اصرار کرتے تھے کہ مت لڑو مت لڑو ابو جہل، لیکن ابو جہل کسی کا نہیں جو ہے اس نے مانا۔ آخر جو ہے ان کو تانا دیا، تو جیسے ہی ان کو تانا دیا تو وہ اپنے خیمے سے نکل آیا، جنگ کی وردی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اور جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اور سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا ولید جو ہے یہ لشکر سے باہر نکلے اور حل من مبارزہ کا آواز لگایا کہ ہمارے مقابلے میں بھیج دے یا رسول اللہ، 3 شہ سواروں کو بھیج دے ہمارے مقابلے میں۔
یہ جنگ سے پہلے جو ہے یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ جب کسی لشکر کا سردار یا سب سے بڑا بہادر نکلتا تھا، وہ آواز نکالتا تھا، تو دوسری طرف سے بھی جو ہے اسی طرح بہادر نکلتا تھا، سب سے پہلے یہ لڑتے تھے۔ تو اس پر جو ہے انصار سے 3 مسلمان جو ہے 3 صحابہ کرام شاہ سوار جو ہے ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو عتبہ نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے اپنے نام بتائے اور کہا کہ ہم جو ہے انصار میں سے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ تم لوگ مبارک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، اللہ تمہاری جوانی میں برکت ڈالے، تم ہمارے مطلوب نہیں ہو، ہمارے قوم کے لوگ جو ہے بھیجو۔ تو اس پر جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے کہ تم پیچھے آ جاؤ، اور حضرت علی سے کہا کہ اٹھو حضرت علی، میدان میں نکلو۔ حضرت حمزہ حضور وسلم کے چچا، یہ ایسا بہادر شاہ سوار، حضرت علی ایسا بہادر شاہ سوار، ہاں۔ اور تیسرا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ تم تینوں جو ہے نکلو۔ اب یہ 3 شاہ سوار اس طرف سے جو ہے 3 کافروں کے سردار مقابلے پہ آئے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے عبیدہ بن حارث اور عتبہ آپس میں لڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے پہ کئی وار کیا، ایک دوسرے کو زخمی کیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن کو ایک وار میں قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا۔ جب وہ دونوں زخمی تھے تو اس کے بعد جو ہے عتبہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وار کیا جس سے اس کا جو ہے ٹھانگ جو ہے ٹوٹ گئی، کھٹ گئی۔ اس پر جو ہے حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کے مدد کو پہنچے، عتبہ کو بھی قتل کر دیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری شہادت قبول ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک آپ کی شہادت قبول ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کاش میرے جو ہے کاش عبد المطلب زندہ ہوتے کہ جو نے وہ شعر جو انہوں نے فرمایا ہے اس شعر کا سب سے زیادہ میں مستحق ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے عام گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، ایسے لڑائی شروع ہوئی کہ تلواروں کی آوازیں، نیزوں کی اور جو ہے گھوڑوں کی آوازیں، اور دیر تک جو ہے یہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے فتح مسلمانوں کی ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 5000 جو ہے فرشتے بھیجے ہوئے تھے۔ صحابہ فرماتے کہ جب ہم کسی کافر کے سر کی طرف تلوار بڑھاتا تو اس سے پہلے جو ہے اس کا سر کٹ کر زمین پہ جو ہے گر جاتا۔ اور جنگ کے بعد جو ہے جس کافروں کو جو ہے فرشتوں نے شہید کیا، قتل کیا ہوا تھا، ان کے جو ہے گردنوں پہ جو ہے کالے سیاہ نشان بھی تھے۔ اور جو ہے فرشتوں نے جو ہے 70 جو ہے ان کے کافروں کے مر گئے، قتل ہوئے، اور 70 جو ہے ان کے جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور 29 کے قریب جو ہے ان کے سردار جو ہے قتل ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کے میدان میں 3 دن تک جو ہے رہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کے سردار تھے، بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے ساری زندگی دین کی مخالفت کی، دین سے دشمنی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، ان سرداروں کی لاشوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے ساتھ ایک منحوس کنوا تھا بدبودار، جس سے بدبو آ رہی تھی اور پتہ نہیں کیا تھی اس کے اندر، وہ سارے 29 لاشیں جو ہے ان میں پھینک دی۔ تیسرے دن جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوے کے قریب آیا اور آواز لگایا کہ اے قریش سرداران، تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا کہ تم اللہ کی دین کو سینے سے لگاتے اور اللہ کے محبوب پر جو ہے ایمان لاتے؟ تم لوگ تو ایسے تھے کہ امین کو خائن کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین امانت دار، تم لوگوں نے ان کو خائن کہا، سچے کو جو ہے جھوٹے کہا، اور شیطان کی جو ہے پیروی تم لوگوں نے اختیار کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے ان کا بدلہ تمہیں دے دیا، تمہیں رسوا و ذلیل کیا۔ اللہ تمہارے جو ہے برائی سے جو ہے اللہ تمہارے سے تناس کرے۔ ایسے جو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں جو ہے ایک ایک سردار کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ جو ہے لیا اور ان سے خطاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ ان مردہ لاشوں سے جو ہے بات فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عمر تم سے زیادہ یہ لوگ سنتے ہیں۔
ہاں ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فتح ہمیشہ اسلام کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حق چاہے توڑے ہو لیکن ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا مدد شامل حال ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے کافر جب شکست کھاتا ہے یہ اللہ کی مار سے شکست کھاتا ہے، کبھی انسان نے جو ہے کافر کو جو ہے شکست نہیں دیے۔ شکست ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے ان کے مقدر میں ہوتی ہے۔ ان سے پہلے تاریخ انسانی میں دیکھ لے، قوم نوح کو اللہ نے شکست دی، یہ اپنی جانب سے اللہ نے جو ہے ان کو شکست دی۔ کسی مسلمان نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے تمام روئے زمین کو ان سے پاک کر دیا۔ قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہوا سے جو ہے ان کو قتل کیا۔ قوم شعیب پہ جو ہے فرشتے نے چیخ ماری، اور قوم لوط پہ جو ہے جبریل نے زمین کو کاٹا اور اوپر لے کر جو ہے پٹخ دیا۔ یعنی تاریخ انسانی میں جب بھی کافر نے مار کھائی اللہ کی مار سے جو ہے مارے ہوئے ہیں۔ تو جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان پر مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر تمام بہن بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔